جنوبی پنجاب کے باسیوں پر قدرت مہربان، میاں والی میں تیز آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش، گرج چمک کے ساتھ رات کو بھی بارش متوقع۔ ادھر ترنڈا محمد پناہ کوٹدو اور سخی سرور میں بھی بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، خوشگوار موسم سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے، بارش سے آم اور گندم کی فصل متاثر ہونے کا امکان۔ بارش کے باعث ملتان میں گرمی کم ہو گئی، بارش کی پیش گوئی، درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ، ہوا میں نمی کا تناسب 34% ریکارڈ کیا گیا، رواں ہفتے بوندا باندی کا سلسلہ جاری رہے گا، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ شہریوں کے لیے بری خبر، میپکو بہاولپور کی طرف سے لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری، آج سے 10 مئی تک مختلف اوقات میں 3 گھنٹے بجلی بند رہے گی، اسلامی کالونی، کالی پلی اور صدر پلی کے علاقوں میں بجلی بند رہے گی، ادھر ملتان میں بھی بجلی بند رہے گی، علاقہ حسین آباد میں بجلی بند، مکین گرمی سے نڈال۔ میاں والی کے باسیوں کے لیے پانی کی عدم دستیابی، خٹک بیلٹ کے مکین بوند بوند کو ترس گئے، مکین جوڑوں کا پانی پینے پر مجبور، پانی نہ ملنے پر ڈی سی آفس کے سامنے احتجاج، مظاہرین کا کہنا ہے چاپری ڈیم کا کام ابھی تک نامکمل ہے۔ مسیحاؤں کو تکلیف میں مبتلا مریضوں پر ترس نہ آیا، بہاولپور میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال 15ویں روز میں داخل، اور شریف سے خاتون مریضہ او پی ڈی کے باہر فرش پر لیٹنے پر مجبور، چشتیاں سے آئی بزرگ خاتون مریضہ کی بھی نہ سنی گئی، او پی ڈی کے باہر مریضوں کی قطاریں، ڈاکٹرز کی ہٹ دھرمی برقرار۔ لودھرا کے شہری مضر صحت مشروب پینے سے بچ گئے، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا 2 کوٹا روڈ پر ڈسٹریبیوشن یونٹ پر چھاپا، 1800 لیٹر زائد المیعاد مشروب تلف، ایک شخص گرفتار۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی میاں والی کا ماہانہ اجلاس، سیکریٹری ڈی سی سی ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گوریا شریک، امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ، ڈی پی او کی مجرموں کے خلاف کارروائیوں سے متعلق بریفنگ۔ میاں والی میں مصنوعی مہنگائی کے خاتمے کے لیے اقدامات، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں، ڈی سی خالد جاوید کہتے ہیں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس صارفین سے دریافت کرتے ہیں، گراں فروشی پر ایکشن لیا جاتا ہے۔ ترنڈا میں مٹی سے بھری ٹرالیاں بغیر ڈھانپے رواں دواں، گرد و غبار میں شہریوں کا سانس لینا محال، حادثات بھی معمول، جب ٹرالی گزرتی ہے تو مٹی کا طوفان اٹھتا ہے، شہری اذیت میں مبتلا، اصلاح احوال کی اپیل۔ لیاقت پور میں ہاؤسنگ سوسائٹی کا میدان تالاب بن گیا، انتظامیہ نے کچھ سال قبل میدان بنایا تھا، لائن پھٹنے سے سیوریج کا پانی جمع، تعفن میں سانس لینا محال، بچے کھیلوں کی سرگرمیوں سے محروم۔ پولیس خدمت مرکز علی پور میں سہولیات کا فقدان، ڈرائیونگ لائسنس کی سہولت بند ہوئے 2 ماہ گزر گئے، ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے شہریوں کو مظفر گڑھ جانا پڑتا ہے، علی پور میں سہولت فراہم کرنے کی اپیل۔ جنوبی پنجاب میں تجاوزات مافیا کی شامت، دائرہ دین پناہ اور سخی سرور میں انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن، غیر قانونی تھڑے اور دیگر تعمیرات میں اسمار، کہا تجاوزات کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ ملتان کی سڑکوں پر موٹر سائیکل حادثات بڑھ گئے، گزشتہ ماہ 2859 موٹر سائیکل سوار حادثات کا شکار ہوئے، حادثات کی روک تھام کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری، طلبہ میں ہیلمٹ تقسیم، ڈی سی نے شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا۔ فصلیں تو دور کی بات، نہریں ہی پانی کو ترس گئیں، احمد پور لمحہ کی ششماہی نہروں میں پانی کی عدم فراہمی، نہریں خشک ہونے سے کماد اور کپاس کی فصل متاثر، کاشتکاروں کا محکمہ انہار سے فوری پانی چھوڑنے کا مطالبہ۔ گندم کے بعد پیاز کے کاشتکار بھی رل گئے، ہتھیجی میں پیاز کی فصل پک کر تیار، ریٹ نہ ہونے سے کسان پریشان، پیاز 700 روپے من، جس سے خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا، کسانوں نے ریٹ بڑھانے کی اپیل کر دی۔
کسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے محکمہ زراعت متحرک ڈائریکٹر جنرل زراعت پنجاب چودھری عبدالحمید کا دورہ بہاولپور، کہا کپاس کی کاشت کے لیے پانی کی کمی کو پورا کر رہے ہیں، کسان کارڈ پر قرضہ دیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا دورہ، میاں ریاض حسین بہاولپور کے ای خدمت مرکز گئے، شہریوں کو فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ، پاسپورٹ کاؤنٹر کی عدم موجودگی کا نوٹس، ڈائریکٹر جنرل کو کاؤنٹر بنانے کی سفارش۔ ڈی جی زراعت ڈاکٹر عامر رسول کا دورہ بستی ملوک، کپاس کی فصل اور آرام کے باغات کا تفصیلی معائنہ، باغات پر تیلے کے حملے کے پیش نظر سپرے کرنے کی ہدایت، کہا کاشتکار محکمہ زراعت کا سفارش کردہ طریقے کو اپنائیں۔ اے سی سٹی بہاولپور کا ماڈل سبزی منڈی کا دورہ، رانا زہیب کریم نے سہولیات کا جائزہ لیا، تجاوزات کے باعث بند سڑک فوری کھولنے کی ہدایت، روہی کی نشاندہی پر منڈی میں ٹھنڈے پانی کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ یوٹیلیٹی اسٹورز ملتان کے ملازمین کا کانٹریکٹ ختم، ملازمت سے فارغ کرنے کے خلاف ملازمین سراپا احتجاج، ریجن بھر کے تمام یوٹیلیٹی اسٹورز اور ویئر ہاؤسز کو بند کر دیا گیا، مظاہرین کا کہنا تھا مدت ملازمت 18 سے 22 سال تک ہے۔ ایسوسی ایشن آف انٹرنیشنل لائرز ملتان کا اہم اقدام، وکلا کی آگاہی کے لیے سیمینار، اپیل کے طریقہ کار، دائرہ اختیار کے حوالے سے معلومات فراہم، وکلا کی صلاحیتوں میں نکھار کے لیے ٹریننگ کرانے کا عزم۔ منصوبہ بندی کے بغیر بہتری ممکن نہیں، لڈن دولت آباد میں تعلیمی معیار کی بہتری کے لیے سیمینار، اسکول سربراہان، اساتذہ اور تعلیمی افسروں کی شرکت، مقصد تعلیمی عمل کو مزید مؤثر بنانا تھا۔ جنوبی پنجاب میں اسٹوڈنٹس کونسل کے انتخابات 5 مئی کو میدان سجے گا، انتخابی شیڈیول جاری، الیکشن مڈل، ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول میں ہوں گے، صدر، نائب صدر، سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری کے الیکشن ہوں گے۔ ڈی پی او لیا کا اہلیان فتح پور کے لیے احسن اقدام، 2 روز کے لیے پولیس خدمت وین شہریوں کی دہلیز پر، تھانہ فتح پور کے سامنے آج اور کل صبح 8 سے شام 5 بجے تک وین موجود، لائسنس سمیت دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تھائی لینڈ میں پروفیشنل باکسنگ، پاکستان بمقابلہ بھارت، پاکستان کے کمانڈو شہیر آفریدی نے بھارت کے ترجوت سنگھ بابا کو شکست دے دی، پاکستانی باکسر نے بھارت کو چوتھے راؤنڈ میں شکست دی۔ کوٹ چھٹا کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 120 سے زائد والنٹیئرز کی ٹریننگ مکمل، تربیت یافتہ رضاکار ریسکیو ٹیم کے ساتھ مل کر خدمات فراہم کریں گے، ہر مشکل حالات میں عوام کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ انسانیت کی خدمت کا مشن، کہروڑ پکا میں 2 روزہ علی حسن فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد، ڈاکٹرز نے 400 سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا، مریضوں کو مفت ادویات بھی فراہم کی گئی، مفت طبی سہولیات مہنگائی کے اس دور میں کسی نعمت سے کم نہیں۔ آج آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، دن منانے کا مقصد دنیا کو دوران کام درپیش مسائل بارے آگاہ کرنا ہے۔ یوم آزادی صحافت کے حوالے سے لیا حاصل پور میں تقاریب، کیک بھی کاٹا گیا، صحافیوں کو خدمات پر خراج تحسین پیش۔ موجودہ دور میڈیا کا دور ہے، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں آزاد صحافت جمہوریت کی بنیاد ہے، صحافت ریاست کا ایک عام ستون ہے، صحافی دنیا میں خطرات کے باوجود اپنے فرائض انجام دے رہا ہے۔ اور فوک گلوکار شوکت علی کی آج 81ویں سالگرہ، شوکت علی کے گائے ملی نغمے آج بھی قوم کا خون گرما دیتے ہیں، عارفانہ کلام اور فلموں کے لیے ان کے گائے گیت آج بھی مقبول۔